ماقدائے تو سلطانی دو عالم ہستی از تو دارین تمایا شہ جیلا مددے اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما برہائے بستہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اب بولے سبحان اللہ. حالانکہ حضرت کے بعد میرا آنا مناسب نہیں تھا، لیکن اجو بھائی نے کہا تھوڑا سا کچھ ہم بھی اپنا نام اس فہرست میں لکھوا لیں. میری یہ حقیقت نہیں ہے، بس صاحب مزار کا سہارا لے کر میں آپ کے سامنے بمشکل 10 منٹ، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بولے سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرات آئیے بڑی تیزی کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں کریمانہ انداز میں جی لگا کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماظر الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم. رجت کے کچھ شعر ہم ملاحظہ کر لیں کہ حضور آپ کے آستانے پہ آ کر، آج یہ روزمرہ کی زندگی آپ دیکھ رہے ہیں، انسان ہر چیز سے مالا مال ہے، لیکن اس کا دامن خاص کر ہمارے قوم مسلم کا سکون و اطمینان سے خالی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سکون و اطمینان سے خالی ہے. اور یہ بات حقیقت ہے، پوری دنیا میرے رب کی بنائی ہوئی ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن مدینے والے آقا کا صدقہ دیکھیں، جو مزہ مدینے میں ہے وہ اللہ نے کہیں اور نہیں رکھا. حضور آپ کے آستانے پہ آ کر، بولے سبحان اللہ. دین کا غلبہ ہے، سلام پڑھیں گے. بولے سبحان اللہ. حضور آپ کے آستانے پہ آ کر مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے. حضور آپ کے آستانے پہ آ کر، ماشاءاللہ وارث بھائی اللہ آپ اور کامیابی عطا فرمائے، مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے اور برستی ہے بارش نور ہر سو. برستی ہے بارش نور ہر سو، یا رسول اللہ اسی میں نہانے کو جی چاہتا ہے، اسی میں نہانے کو جی چاہتا ہے. اور زمین کربلا میں ایک عظیم شہادت ہوئی ہے جس کو معصوم علی اصغر کے نام سے جانا جاتا ہے. معصوم علی اصغر کے نام سے جانا جاتا ہے. آج ہم اسلام کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے رہے ہیں. اسی اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے خانوادہ رسول نے 6 ماہ کا بچہ بھی دے دیا ہے، جس کی مجھے قدر نہیں ہے. تو معصوم علی اصغر خود تو جا نہیں سکتے تھے شہادت کے لیے، 6 ماہ کے تھے، طفلیان معصومانہ سوچ تھی، طفلیت کا زمانہ تھا. لیکن صوفیہ نے کہا ہے اگر ماں شاکرہ ہو تو بیٹا بھی شاکر ہوا کرتا ہے، ماں صابرہ ہو تو بیٹا بھی صابر ہوا کرتا ہے. مزاج دیکھیں، اول تو نسبت خانوادہ کی لذت، دوسرا پرورش کا نتیجہ. معصوم علی اصغر اس زمین کربلا میں آقا حسین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے. شاعر نے اس کو لکھا ہے کہ اجازت اگر ہوگی آپ کی حاصل، اے بابا حسین اجازت اگر ہوگی آپ کی حاصل، مجھے بھی ملے گی شہادت کی منزل. اجازت اگر ہوگی آپ کی حاصل، مجھے بھی ملے گی شہادت کی منزل. یہ کہتے تھے اصغر کہ اے میرے بابا، یہ کہتے تھے اصغر کہ اے میرے بابا، مجھے تیر کھانے کو جی چاہتا ہے، مجھے تیر کھانے کو جی چاہتا. دنیا ہر جگہ کی تمنا کرتی ہے، لیکن کوئی عاشق مصطفیٰ ہو، بھلے وہ رکشہ چلاتا ہو، اس سے پوچھو کہاں جاؤ گے، بولے گا مدینہ جاؤں گا. بھلے جیب میں پیسے نہ ہو، حضرت بولے گا مدینہ جاؤں گا. کیوں؟ کہ نہ کشمیر پیرس میں گھر کی تمنا،
رسول اللہ یہ دنیا تو بہت تنگ ہو گئی ہے، بڑی عجیب ہے. اور مولا علی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، حقیقت ہے. نہ کشمیر پیرس میں گھر کی تمنا مگر ایک خواہش ہے شاہد کی مولا. نہ کشمیر پیرس میں گھر کی تمنا مگر ایک خواہش ہے شاہد کی مولا. جہاں سے نظر آئے میرے آقا کا روضہ، جہاں سے نظر آئے میرے آقا کا روضہ، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. حضور آپ کے آستانے پہ آ کر مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے. حضرات ٹائم کو خیال رکھنا ہے. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجودی والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دو شعر اور سن لیں. ابھی پورا ذکر ہوا ہے مدلل اور مفصل کہ فرشتے ہیں میری پردے خطا سنبھالے ہوئے. فرشتے ہیں انجو بھائی، فرشتے ہیں میری پردے خطا سنبھالے ہوئے، اور اس کے بعد سب ہیں مصطفیٰ سنبھالے ہوئے، اور اس کے بعد سب ہیں مصطفیٰ سنبھالے ہوئے. اور نبی کی اس میں گرامی کا فیض تو دیکھو، نبی کی اس میں گرامی کا فیض تو دیکھو. میاں ہوا ہے میرے چراغ کو سنبھالے ہوئے، ہوا ہے میرے چراغ کو سنبھالے ہوئے. بہت سے نام بدلے جا رہے تھے، ہندوستان کو ذہن میں رکھے شعر ملاحظہ کرے کہ جہاں پہ تمامی بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، جہاں پہ تمامی بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، وہ ملک ہے میرے خواجہ پیا سنبھالے ہوئے، وہ ملک ہے میرے خواجہ پیا سنبھالے ہوئے. حضرات اب تھوڑی دیر آپ ذہن کو حاضر رکھیں. ابھی میں نے قرآن مقدس سے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب ارشاد فرماتا ہے، کلیم بھائی جلدی آ جائیں کیونکہ سلام پڑھنا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ابھی حضرت نے بتایا قرآن کے تعلق سے، مجھے مولا علی کی ایک روایت یاد آئی. پیارے علی نے فرمایا اگر کسی کو خدا سے باتیں کرنا ہے، اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں، تو بات کرنے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے خدا سے؟ موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جاتے تھے، لیکن مدینے والے آقا کا کرم دیکھیں. آج ہم سب کچھ ان کا کھا کر سنتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، طریقے مصطفیٰ کو توڑ مروڑ کرتے ہیں. یہ غلامی کا حق نہیں ہے. پیارے علی فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اگر کسی بندے کو خدا سے باتیں کرنا ہے تو کچھ اور نہ کرے بلکہ قرآن پڑھے. سبحان اللہ. پتہ کیا چلا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو صرف قرآن ہی نہیں پڑھتے، ثواب اللہ ہمارے نام اعمال میں عطا کرتا ہے. اس قرآن کے ذریعے سے جس رب کو ہم نے دیکھا نہیں، جس رب کے ہم قریب نہیں ہوئے، گویا اس اپنے رب سے ہم باتیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی قرآن میں خدا نے ارشاد فرمایا ما فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگوں رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. حضرات اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جو آج کی اس پوزیشن، اس حالات روزمرہ کی زندگی پہ ہم کو اس آیت کریمہ پہ بہت ضروری ہے توجہ کرنے کی. بہت ضروری ہے. وہ ہے کیا؟ اللہ نے اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. اول کہ میرا رسول جو عطا کرے اسے لے لو. دوسرا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. حضرات آئیے میں تھوڑا عطائی پہ روشنی ڈالتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب کس طریقے سے عطا کرتے ہیں. یہی اسلام ہے. سرکار جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اور لانے کے بعد اپنے دامن محبت کو داراز فرمایا ہے.
لوگ دھیرے دھیرے آغوش اسلام میں آنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، فلاں صحابی آئے اسلام میں داخل ہو گئے، فلاں صحابی آئے اسلام میں داخل ہو گئے۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، آج ہم دنیا کی دولت کے مطلب گار اس کے آرزو میں رہتے ہیں، لیکن صحابہ کی زندگی کے پہلو اٹھا کر دیکھو، وہ آخرت کی دولت کی حاصل کیا کرتے تھے، آخرت کی دولت کی طلبگار رکھتے تھے، ان کے ذہن و فکر میں آخرت کی فکر رہا کرتی ہے۔ ابو بکر آنے کے بعد آغوش اسلام میں ہو گئے۔ غور کرو مسلمانوں، مدینے والے آقا کیسے عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے تو بات سچ ہے، جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ میرا رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے اسے لے لو، تو یہ بات حقیقت ہے، آقا عطا کرتے ہیں۔ ابو بکر آئے، آغوش اسلام میں آ گئے، کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا، سرکار کی رحمت میں جگہ مل گئی، اب قرآن کو پڑھا، اس آیت کریمہ بے نظر گئی، وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، پتہ کیا چلا، یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول عطا کرتے ہیں۔ ابو بکر سرکار کی بارگاہ میں گئے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب، اے کریم آقا، خدا کہہ رہا ہے میرا رسول عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، ابھی تک میں آغوش اسلام میں نہیں تھا، بڑی محنتیں کی، بڑی تجارتیں کی، لیکن کوئی ایسی جدا کانا چیز نہیں ملی جس سے تاریخ اسلام میں مجھے یاد کیا جائے، لیکن یا رسول اللہ بات کے دامن میں پناہ مل گئی ہے، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ خدا کہہ رہا ہے میرا رسول مجھے عطا، جو کچھ عطا کرے اسے لے لو، یا رسول اللہ مجھے بھی عطا کر دیا جائے۔ تاریخ شاہد ہے، آغوش اسلام میں جب ابو بکر آئے ہیں تو سرکار نے ایسا عطا کیا ہے، ایسا عطا کیا ہے کہ ابو بکر پہلے ابو بکر تھے، جب مدینے والے آقا نے عطا کر دیا ہے تو ابو بکر نہیں رہے، بلکہ ابو بکر صداقت کے تاجدار بن کر چمکے۔ ابو بکر آئے، صداقت کے تاجدار ہو گئے، یہی عمر ہے، اسلام کے خلاف تھے، اللہ کے پیارے حبیب نے دعا کیا ہے اللہم عید الاسلام بالعمر، اے اللہ میرے اسلام کو عمر کے ذریعے سے طاقت عطا فرما۔ عمر آئے ہیں، کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، معلوم پڑا کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول عطا کرتا ہے۔ عمر پہنچے ہیں، سرکار نے ایسا عطا کیا، ایسا عطا کیا، پہلے بھی عمر سپہ سالار تھے، سردار قریش مارے جاتے تھے، آپ کے شمشیریں بے نیاز سے پورا عرب لرزتا تھا، لیکن وہ شہرت کہاں تھی، وہ طاقت کہاں تھی، وہ شان کہاں تھی، وہ عزت کہاں تھی، لیکن جب سرکار نے عطا کیا ہے تو اب عمر نہیں رہ گئے، بلکہ عمر صدا عدالت کے تاجدار بن کر چمکے ہیں۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، آقا اس طریقے سے عطا کر رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، لے رہے ہیں، عثمان غنی آئے ہیں، سخاوت کے تاجدار بن کر چمکے ہیں، مولا علی آئے ہیں، شجاعت کے تاجدار بن کر چمکے ہیں۔ پتہ کیا چلا ہے، رسول عطا کر رہے ہیں اور ایسا عطا کر رہے ہیں جسے تاریخ عالم میں دنیا نہ آج مثال پیش کر سکتی ہے، نہ کل پیش کر سکتی تھی، نہ صبح قیامت تک پیش کر سکتی تھی۔ لیکن شرط ہے، لینے کا سلیقہ چاہیے۔ لینے والے صحابہ ہیں، دینے والے اللہ کے مدینے والے آقا ہیں، شرط یہ ہے لینے کا سلیقہ چاہیے، تبھی تو سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان خدا کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، اے خدا مجھ کو ایسا غنی چاہیے، بولے سبحان اللہ، اے خدا مجھ کو ایسا غنی چاہیے، بھیک دے اور کہیں اور کیا چاہیے، اے خدا مجھ کو ایسا غنی چاہیے، بھیک دے اور کہیں اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبھی تو عطائی کی بات ہو گئی۔ دوسرا ذکر کیا تھا، وقت کا میں بس 5 منٹ اور جو بھائی، دوسری بات یہ تھی وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ حضرات آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، سرکار کے تشریف لانے سے پہلے شراب اس طریقے سے عام تھی کہ لوگ اسے پی کر ثواب سمجھتے تھے۔ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اسے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہ تھی، 3 مہینہ 13 دن اہل عرب اس کو کالی کوٹھری میں رکھ کر بغیر نمک کا کھانا کھلاتے تھے۔ اس کے بعد اگر کسی گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو اسے منحوس سمجھ کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور
پڑوسیوں کے ساتھ ظلم و ستم، اپنی خواتین کے ساتھ ظلم و ستم، لیکن یاد رکھیں مسلمانوں، آقا نے فرمایا تم نماز پڑھو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے صدقے سے منع فرما دیا۔ آقا تشریف لائے ہیں اور لانے کے بعد دیکھا ہے شراب عام ہے، زنا عام ہے، چوری عام ہے، تو خدا نے ان تمام چیزوں کو بنا کر ان کے دروازے کی چابی کو آخر میں اپنے محبوب کو عطا فرما کر یہی 12 ربیع الاول دن دوشنبہ کو صبح سرزمین مکہ سرزمین عرب نے آمنہ کے گھرانے میں آمنہ کے شکم سے بھیجا اور سرکار تشریف لائے اور لانے کے بعد ان چابیوں کو اٹھایا، ان کے دروازے کو بند کیا اور فرمایا اے عرب والو سنو، اے لوگوں سنو، اب کسی کی بچی زندہ دفن نہیں کی جائے گی، اگر اب کسی بچی گھر میں پیدا ہو تو منحوس نہ سمجھی جائے گی بلکہ وہ اللہ کی رحمت سمجھی جائے گی۔ سرکار نے پہلے منع فرما دیا شراب نہ پیو، کسی کی چگلی مت کھاؤ، کسی پہ ظلم و ستم مت کرو۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی روزمرہ زندگی کو اٹھا کر دیکھیں۔ آج ہم پریشان ہیں تو کہتے ہیں پروردگار عالم کا ہم نام لیتے ہیں، خدا ہم ہی کو پریشان کر رہا ہے، ہم تو خیرات کرتے ہیں، خدا ہم ہی کو پریشان کر رہا ہے، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا ہم ہی کو پریشان کر رہا ہے، ہم تو جلسہ کرتے ہیں، خدا ہم ہی کو پریشان کر رہا ہے۔ حضرات کبھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جن چیزوں کو مدینے والے آقا نے آج سے 1400 برس پہلے منع فرما دیا ہے، آج ہماری قوم اسی پلیٹ فارم پر نظر آ رہی ہے، اسی گمراہیت میں نظر آ رہی ہے۔ سرکار نے منع کیا ہے کسی پر ظلم و ستم نہ کرو، ہماری قوم ظلم و ستم کر رہی ہے۔ سرکار نے کہا ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہم لوگوں کا دل دکھاتے نظر آتے ہیں۔ سرکار نے منع کیا ہے ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی بے عزتی نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بے عزتی بے حرمتی کرتے نظر آئے ہیں۔ آپ بتاؤ فیصلہ کہ جن باتوں کے لیے سرکار نے آج 1400 برس پہلے منع فرما دیا ہے، اگر ہم ان باتوں کو کریں گے گمراہیت کے دروازے پہ ہوں گے، دنیا ہم نہیں پریشان ہوں گے، کیا اور کوئی قوم پریشان ہوگی؟ تاریخ اسلام کا جائزہ لیا کرو صاحب، تب سمجھ میں آئے گا یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور آج ہمارا 90% نوجوان گمراہیت کے دروازے پر ہے، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو۔ حضرت 90% کیوں؟ پرورش کی وجہ سے، غلط پرورش کی وجہ سے۔ آئیے ہم اسلام کا ذرا سے ایک حدیث بتا کر مزاج بتائیں اور اپنے آپ کو جائزہ لیں۔ آج بچہ ہے، دوڑے دوڑے گئے امام صاحب کچھ بنا دیجئے، کیا ہوا؟ میرا بچہ میرے بے حرمتی کرتا ہے، برابری کرتا ہے۔ جو بھائی اکثر یہ کیس آتے ہیں، جو بھائی پاس ہے حضرت ذرا دوڑا ٹھیک آنا چاہیے، اس لیے آئے میری بچی میرا کہا نہیں مانتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری پرورش کا نتیجہ ہے۔ جب تمہاری آغوش میں تمہاری بچی کا وہ قلب و جگر وہ دل خالی تھا، اس وقت آپ نے اس کے دل میں اس کے قلب میں دنیا کی باتوں کو رکھا ہے۔ کاش کہ افسوس اس بچی کے دل کو عشق مصطفیٰ سے، دین اسلام کی لذت سے اتنا بھا دیتے، اتنا پر کر دیتے کہ کوئی جگہ خالی نہ رکھتی کہ شیطانی وسوسہ آگر اس میں پناہ لیتی۔ بڑا حال تمہاری بے حرمتی نہیں بلکہ تمہاری تعظیم کرتا نظر آتا ہے۔ ہماری خواتین غور سے سنیں، جنگ خیبر کا واقعہ۔ حضرت اللہ کے حبیب نے بلال کو بھیجا، بلال جاؤ مجاہدین کو بلا لاؤ۔ بلال گئے، آواز دے رہے ہیں، اب تمام مجاہدین جا رہے ہیں، کیوں؟ خود کا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ آج مدینے والے آقا نے بلایا ہے، ہم یہاں پر آ جائیں اپنی مرضی سے وہ الگ کی چیز ہے۔ سجادہ نشین اجو بھائی بلا لے تو ہم خوش ہو جائیں گے، اجو بھائی نے ہم کو بلایا ہے، میری خوش نصیبی ہے۔ تو آج مدینے والے آقا نے کہا بلال جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ، مجاہدین کو بلا لاؤ۔ بلال گئے، آواز دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں حضرت بلال کا آواز دیتے دیتے ایک جھوپڑی سے ہوتا ہے، وہ جھوپڑی میں کوئی نہیں ہے، ایک ضعیفہ اماں ہے جس کی عمر 90 یا 70 یا 80 سال کی عمر ہے، اس کے لبے لہجے میں اس کی آغوش میں ایک بچہ ہے جس کی عمر 6 یا 7 سال علماء نے صوفیہ نے بتائی ہے۔ ماما بیٹے لیٹے ہوئے ہیں، تاریخ کا عالم ہے، کوئی یارو مددگار نہیں ہے۔ بلال کی آواز ان ضعیفہ کے کانوں میں جاتی ہے، وہ اٹھ کر بیدار ہو جاتی ہے، اور بیدار ہو جانے کے بعد زارو قطار رونے لگتی ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ صوفیہ نے ہمیں یہ رکن
دیا ہے، صوفیہ نے ہمیں یہ واقعات کا رکن دیا ہے، یہ لذت دیا ہے۔ ان ماں کا رونا اس بات پہ آیا، افسوس آج مدینے والے آقا نے مجاہدوں کو بلایا ہے، میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، میرا کوئی جوان بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، آج مدینے والے آقا نے مانگا ہے، اللہ افسوس اگر میرا شوہر اس دنیا میں ہوتا تو اسلام کے لیے سرکار کے قدموں پہ قربان کر کے فخر محسوس کرتا۔ یہ مزاج تھا ہماری خواتینوں کو، رونے لگی، آنکھ سے آنسو کرے، بچے کے چہرے پر آئے، بچہ بیدار ہو گیا، پوچھا ماں کس بات نے آپ کو رلا دیا، کیا ہوا؟ طبیعت صحیح نہیں ہے؟ المختصر واقعہ طویل ہے، نزاکت کو دیکھیں۔ حذیفہ کے دل میں خیال آیا میرا بچہ معصوم ہے، تلوار نہیں چلا سکتا، جنگ میں نہیں جا سکتا، دین اسلام کے لیے لڑائی نہیں کر سکتا۔ کہا بیٹے تم سو جاؤ، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ کہا نہیں ماں، ہم تو آپ کے بڑھاپے کے چشم و چراغ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مزاج دیکھیں، 6 ماہ کی 6 سال کی عمر ہے، یا زیادہ صوفیہ نے بتایا، میں نے ذمہ دار علماء سے سنا 7 سال کی نہیں ہوگی، لیکن بچے کا مزاج دیکھیں۔ کہا نہیں ماں، میں آپ کے بڑھاپے کا چشم و چراغ، بتائیے تو آخر کس بات نے آپ کو لا دیا ہے؟ جب بیٹے نے بہت اصرار کیا، ماں نے کہا بیٹا ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بلال ادھر سے آواز دے کر گیا ہے کہ آج نبی نے اسلام پر قربان کرنے کے لیے مجاہدوں کو طلب فرمایا ہے۔ اے بیٹا مجھے رونا اس بات میں آیا ہے کہ تمہارے والد محترم اس دنیا میں نہیں رہے، تمہارے کوئی جوان بھائی اس دنیا میں نہیں رہا جس کو سرکار کے قدموں پہ قربان کر کے فخر محسوس کرتی، اسی بات پہ مجھے رونا آ گیا ہے۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، مزاج تو دیکھو، بیٹا کہتا ہے ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مدینے والے آقا ہے، اللہ نے انہیں سخی بنا کر بھیجا ہے، ان کے دربار میں اگر کوئی غیر بھی جائے تو سرکار اسے دھتکارتے نہیں ہیں بلکہ نواز دیتے ہیں، وہ تو کریم آقا ہے۔ اے ماں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، چلو مجھے نبی کی بارگاہ میں لے چلو، آقا جو فیصلہ فرما دیں گے ہم قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ کس نے مزاج دیا ہے؟ ماں کی پرورش نے مزاج دیا ہے۔ ماں بیٹے چل دیے، تاریخی ہے، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، 6-7 سال کا عمر شریف ہے، معصومانہ سوچ ہے، فطریت کا زمانہ ہے۔ آگے صحیفہ کے ہاتھوں کی انگلیوں کو پکڑ کر بیٹا ننھے قدموں سے نبی کی طرف جا رہا ہے۔ ماں بیٹے چلے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ چلے جا رہے ہیں۔ ادھر مسجد نبوی میں صحابہ کا جھومٹ ہے، ہجوم لگا ہوا ہے، صحابہ ایک دوسرے کو ترتیب بتا رہے ہیں، اے مجاہد تم یہاں کھڑے ہوگے، اے فلاح تم یہاں کھڑے ہوگے۔ اتنے میں صحابہ کی نظر پڑتی ہے، ایک ضعیفہ ہے، ان کے ہاتھوں سے لگی ہوئی ایک بیٹا، چھوٹا ننھا سا مجاہد 6-7 سال کا لڑکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ جا کر سرکار کو اطلاع کرتے ہیں، آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں مجاہدوں کی ضرورت ہے، یہاں جوانوں کی ضرورت ہے، یہاں لڑنے والوں کی ضرورت ہے، یہاں خواتینوں کو کیا کام ہے، بچوں کا کیا کام ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے صحابہ ان ماں بیٹوں کو میرے پاس بھیج دو، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو، لہذا ان کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ وہ ضعیفہ اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑ کر سرکار کے قریب جاتی ہے، سرکار کے چہروں کو جیسے دیکھتی ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، زارے قطار رونے لگتی ہے۔ آقا فرماتے کہو میں کیسے آنا ہوا؟ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ابھی آپ کا قاصد بلال یہ آواز دے رہا تھا کہ آپ نے اسلام پر قربان ہونے کے لیے مجاہدوں کو طلب فرمایا ہے، مجاہدوں کو مانگا ہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نوجوان مجاہد نہیں ہے، میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، میرا جوان بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا، یہ ننھا سا بچہ لے کر آئے ہو، یا رسول اللہ میری قربانی کو قبول فرما لیجیے گا۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، سوچو مسلمانوں کیسا وہ منظر رہا ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جس وقت ایک ماں نے اپنے ننھے سے بچوں کو دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے اللہ کی رحمت، آقا کی رحمت میں اس طریقے سے درخواست پیش کی ہوگی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے مائی تمہاری محبت اچھی ہے، میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تمہیں اس محبت کی اچھی جزا عطا فرمائے۔ یہ تمہارا ننھا سا بچہ ہے، تلوار نہیں چلا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، نیزہ نہیں چلا سکتا، بھالا نہیں چلا سکتا، اے مائی جاؤ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تم کو اتنی اچھی جزا عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ضعیفہ خاموش ہو جاتی ہے، بچے کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اور پکڑ کر واپس ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دین اسلام اور خواتین کے پرورش کا نتیجہ دیکھیں، ان کا صلہ دیکھیں۔ وہ بچہ کچھ دیر ننھے قدموں سے چلتا ہے، اس کے بعد ماں کی اپنی انگلیوں کو دبا کر اشارہ کر کے روک دیتا ہے، اے ماں ٹھہر جاؤ،
ہم ابھی ایسے واپس نہیں جائیں گے، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد وہ ننھا سا مجاہد ماں کے ہاتھوں کو چھوڑتا ہے، سرکار کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور دستے سوال بڑھا دیتا ہے، یا رسول اللہ آپ تو بے کسوں کے کس ہیں، آپ تو بے سہاروں کے سہارا بن کر آئے ہیں، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ اس بیٹی کی کیا زندگی جو حیاتی زندگی میں اپنی ماں کی ایک آرزو پوری نہ ہو سکے، اے اللہ کے پیارے حبیب میری زندگی کسی کام کی نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ قبول فرما لیجئے گا، میرے بچپنی پہ نہ جائیں، میرے معصومیت پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے میں تلوار نہیں چلا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، لیکن یا رسول اللہ میری قربانی کو قبول فرما لے، جب میدان جنگ میں کوئی مجاہد تیروں تلواروں سے چھلنی ہو کر گھوڑے سے نیچے تشریف لائے گا تو اللہ کے پیارے حبیب یہ ننھا سا مجاہد جا کر اس کے حلقوم میں 2 قطرہ پانی تو ڈال سکتا ہے۔ میں تڑپتے ہوئے مجاہد کو پانی تو پلا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مزاج کس نے دیا ہے؟ کبھی آپ سوچیں 6-7 سال کی عمر ہے، جذبہ تو دیکھیں، ماں کے لیے احترام شریعت تو دیکھیں، جذبہ دیکھیں۔ کہا اللہ کے پیارے حبیب آپ مجھے قبول فرما لیجئے گا، میں تلوار نہیں چلا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، لیکن جب کوئی میدان جنگ میں کوئی مجاہد تڑپتا ہوا پیاس کے عالم میں گھوڑے سے نیچے تشریف لائے گا، یہ ننھا سا مجاہد جا کر اس کے حلقوم میں 2 قطرہ پانی تو ڈال سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کا پیارے حبیب کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اس بچے کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور ماں کی طرف مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے ضعیفہ مبارک ہو پروردگار عالم نے تمہیں ایسی اولاد عطا فرمائی ہے کہ ان کی نیت کی وجہ سے، ان کے صبر و تحمل کی وجہ سے، ان کے جذبات کی وجہ سے اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ اور اے مائے مبارک ہو، کل میدان محشر میں جب میدان جنگ کے شہیدوں کی ماں کی رجسٹر کا فرشتے کھولیں گے، ان کا نام بتائیں گے، تو اے مائے اس رجسٹر میں سب سے پہلے کسی کا نام ہوگا تو آپ کا نام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی تاریخ۔ تو حضرات ابھی تو کسی نے کہا ہے وہ جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، وہ جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے رہے۔ حضرات آپ یاد رکھیں، اسی اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، جس اسلام کو ہم سو کر گزارتے ہیں، جس اسلام کو ہوٹلوں پہ گزارتے ہیں، جس اسلام کو یہاں پر ہم مارکیٹ میں گزارتے ہیں، اسی اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے زمین کربلا میں آقا حسین نے 3 دن کی پیاس کو برداشت کیا ہے۔ اسی اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے آقا حسین نے زمین کربلا میں اپنے کانٹوں کا اپنے کاندھوں پہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے، اور جب بھی یہ اسلام خطرے میں تھا تو آقا حسین نے معصوم علی اصغر کو زمین کربلا میں دے دیا ہے۔ اور تب بھی جب اسلام ہم تک پہنچنے کا خطرہ تھا، جب یزیدی نے غیر اسلامی حکومت کی جڑ کو مضبوط کرنا چاہا ہے، تو آقا حسین نے اپنے آپ کو راہ خدا میں دے کر زمین کربلا سے آنے والے تمام امتیوں کو یہ پیغام دے دیا ہے، اے میرے لعنت امتیوں سنو، پریشانیوں کو برداشت کر لینا، لیکن کسی بھی قیمت پر تم اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ تبھی تو علامہ ڈاکٹر اقبال کو انتقال کیے ہوئے 550 سال ہو گئے، پاکستان میں قبر ہے، لیکن ان کی آج بھی روح پورے عالم اسلام کے پیغام دیتی ہے۔ اے دنیا والوں سنو، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کسی نے بڑے ہی عشق کے انداز میں کہا ہے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، تو میاں گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کے۔ تھوڑی سی بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کر دی، میں ایک گزارش کروں گا اہل تقیہ والوں سے، تم اپنے بچے کو حافظ نہیں بنا سکتے ہو، نہ